بہت ہی ایک اندروناک، افسوسناک اور دل چیرنے والا، ہلانے والا نہیں، دل چیرنے والا واقعہ، جس میں BNP کے 14 ہمارے کارکن شہید ہوئے، ایک پولیس والا بھی اس میں شہید ہوا، 40 کے قریب زخمی ہیں، کچھ ان میں سے جو مائنر زخمی تھے، معمولی سے زخم آئے تھے، وہ تو ان کے علاوہ ہیں جن کو یہ پتا تھا کہ ریاست اور حکومتوں کی صحت کی سہولتیں کیا ہیں، وہ تو اپنے گھروں میں جا کے مرہم پٹی کرائے، لیکن وہ فگرز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہاسپٹل میں آئے، ان میں سے 5 ابھی تک کرٹیکل ہیں، CMH میں ایک کو شفٹ کر دیا گیا ہے کراچی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کا قصور کیا تھا؟ دھماکے سے 15 منٹ پہلے وہی سیاسی کارکن بلوچستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، وہی کارکن مختلف سیاسی پارٹیاں جو اس جلسے میں تعزیتی ریفرنس میں شامل تھیں ان کے جھنڈے لہرا رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں بندوق نہیں تھی، کسی نے ریاست مخالفت نعرے نہیں لگائے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ریاست اتنی نازک ہو گئی ہے، نازک اور نازک مزاج، جو ہمارے حقوق اور مظالم پر اگر کوئی بات کرتا ہے اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف اس کو مبارک۔ 15 منٹ پہلے وہ کھلکھلاتے چہرے، وہ نعرے لگاتے ہوئے جذباتی کارکن، اور 15 منٹ بعد خون آلود سڑکیں، بچوں سے لے کر بزرگ، خون میں تڑپتی ہوئے وہ لاشیں، کیا ہم بھلا پائیں گے؟ انہوں نے کوئی بینک لوٹا تھا، انہوں نے کسی کا قتل کیا تھا، کسی کی حکومت گرائی تھی، کسی کے الیکشن کے نتائج تبدیل کیے تھے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں، کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ 29 مارچ کو لکپاس کے مقام پر ایسا ہی ایک اٹیمپٹ کیا گیا تھا جو ماؤں بہنوں کی دعاؤں، بزرگوں کی دعاؤں اور ہمارے کارکنوں کی کوششوں کی وجہ سے ناکام ہو گیا۔ اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، لیکن 4.5 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس واقعے کی اگر چھان بین کی جاتی، اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی تو 2 ستمبر کو اتنا بڑا سانیان نہیں ہوتا، اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، یہ ریاستی ان اداروں کی ہوتی ہے جو گھروں کے کمروں میں گھس کر چادر اور دیواری کو پامال کرتے ہوئے عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ کر ان ماؤں کے سامنے ان کے لخت جگروں کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر ان کی مائیں صدائیں لگاتی ہیں، ان کو گاڑیوں میں آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر لے جا سکتی ہیں۔ وہ ادارے جو ایک ماں اور ایک باپ کے سامنے، حیات بلوچ جیسے ایک نوجوان جو کراچی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، اس کی ماں کے سر سے وہ دوپٹہ چھین کر اس کی آنکھوں پر باندھ کر اور اسی ماں اور باپ کے سامنے اس کو گولیوں سے چھلنی کر سکتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ خودکش حملہ آور جو کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے پہنچ رہا ہے۔